دین کی سمجھ نہیں ہوتی تو بس ختم. اب جو ہے وہ گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں اور دوسرا گناہ سے بچتا ہے تو اس کو کہتے ہیں آہستہ آہستہ. دین میں جلدی نہیں ہے, آہستہ آہستہ. بھائی ہم بھی کہتے ہیں آہستہ آہستہ, لیکن بتانا تو پوری بات ہے نا. حضرت حامد رحمۃ اللہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ جو ہے وہ اگر ایک ایک کر کے بتائیں تو آسانی ہوگی, آپ اس طرح فرما دیتے ہیں. تو فرمایا کہ بھئی دیکھو آپ کو میں شادی کے اندر بتاؤں کہ مایوں غلط ہے, دوسرے کو بتاؤں مہندی غلط ہے, تو دونوں بدگمان ہو جائیں گے مجھ سے کہ بھئی یہ واہ, ایک کو تو مایوں کا منع کر دیا اور دوسرے کو اجازت دے دی. فرمایا ہمارا کام تو پورا بتانا ہے, وہ آپ کی مرضی, آپ کی کیا ہمت ہے. دنیا میں تو کہتے ہیں سب چیز, وہاں کوئی نہیں کہتا آہستہ 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 آہستہ. بیٹا آپ نے جو ہے بڑی ڈگری لے لی ہے, کیا ضرورت ہے بڑی کمپنی میں رکھنے کے لیے, پہلے بٹیار خانے پر نوکری کریں, پھر آہستہ آہستہ بیٹا ترقی کرنا. اور پھر یہ اتنا, ہمارے گھر پر ایک صاحب آئے تھے, وہ کسی شعبے میں بہت برسوں سے لگے ہوئے, تو حافظ صاحب مجھے بتا رہے تھے, وہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہمارے تو بزرگوں نے کہا آہستہ آہستہ عمل کرنا چاہیے. اور اس طرح ایک صاحب کی بیوی تھی, وہ ضد کرنے لگی فلم کی, اس نے اپنے بزرگوں سے پوچھا کہ بیٹا لے جاؤ, آہستہ آہستہ عمل کرتے ہیں. پھر وہ ماشاءاللہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہا. میں نے بولا پھر کانوں کا کیا ہوا بھائی, کانوں میں چلو ہم بدگمانی نہیں کرتے, گناہ ہے, روئی ڈال دی ہوگی. تو جسم, تو میں نے کہا مجھے آپ یاد دلانا, میں اس آدمی کو کہوں گا کہ بھئی آپ مہربانی کریں اپنی تحقیق اپنے پاس رکھیں, اور آپ جو ہے وہ اس طرح کر کے کیوں اپنے کو آپ اللہ کے پاس پھنساتے ہو. آپ سنی سنائی بات آگے آپ نے نقل کر دی, اپنے بزرگوں کو بدنام کر دیا, اس شعبے کے بزرگوں کو, اور سب ہنس رہے ہیں. ان کی خوب کلاس بھی لی, وہاں پر ایک صاحب تھے, انہوں نے بہت کلاس لی. اب وہ کچھ بول نہیں سکے اس کے سامنے. پھر یہ کیا طریقہ ہے بھائی, بھائی اب بیوی نماز نہیں پڑھتی اور اس کو مارنا تھوڑی ہے کوئی, یہاں ایسا ایسا چل سکتا ہے. لیکن بیوی نامحرم کے سامنے بیٹھی ہے, ناچ گانا ہو رہا ہے, دوپٹہ اترا ہوا ہے, چلو خود نہیں بھی ناچ رہی ہو, تو غیرت کے لیے کوئی چیز ہے کہ آہستہ آہستہ. اللہ والوں کے پاس حیا اور غیرت کے خزانے ملتے ہیں. اور ہمارے پاس حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے, بیوی جو ہے وہ سخت مزاج کی, فرمایا آہستہ آہستہ, لیکن دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں. ایک صاحب تھے حضرت کے پاس آئے, بدل گئے, کہ حضرت والا جو ہے وہ بیوی مان نہیں رہی ہے ٹی وی کو نکالنے کے لیے, کہتے میں کے چلی جاؤں گی, چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر جاؤں گی. اب اس میں ایک 6 مہینے کا بچہ, تو شیخ نے پھر کیا فرمایا, فرمایا ایسا کروں کہ اس کو یہ کہوں کہ ایک بات میں آپ کی مانتا ہوں, ایک میری مان لوں. کہاں سے آئے گا, میں ٹی وی کے لیے آج کے بعد کچھ نہیں کہوں گا, آپ کو ہفتے میں 2 بیان کے لیے کرنا پڑے گا. بیگم سے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کون سا میں نے جا کر برقع پہننا ہے یا کیا کرنا ہے. چوتھے بیان میں ٹی وی اٹھائے خود ہی توڑ دیا. یہاں ہر چیز میں فرق ہے نا. اور شیخ کہتے, ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ صاحب جو ہے وہ مجھ سے فلم نہیں چھوٹ رہی ہے, تو ہم کہتے ہیں ہولے ہولے آہستہ آہستہ, اور پاپا ایمان چلا جائے مر جائے تو ٹھیک. ہم اس کو کہیں گے بھائی جان لڑاؤ, ہمت کرو. اب اس طرح آہستہ آہستہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی آپ سے جوانی برباد کرنا نہیں چھوڑ رہا, ہم خانقانے میں پابندی لگا دیں, سب کے سامنے کہتے ہیں کہ یہ جو آپ سے جوانی برباد کرتا ہے, اور اس کو کہ بیٹا دن میں پہلے 3 دفعہ رگڑتے تھے, اب 4 دفعہ رگڑو, آلے آلے آ جائے آہستہ آہستہ. اب تو کہیں گے بیٹا کروڑ جانے بھی اگر آتا ہوں تو اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ اللہ پر فدا کر دے. یہ کیا گناہ چیز ہے. اب اگر وہ پھر کر کے آ جاتا ہے تو ہم ماریں گے تھوڑی, اور گالیاں تھوڑی دیں گے, یہ تھوڑی کہیں گے ایمان سے رابطہ ختم کر دو. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا. بیوی جو ہے نا نامحرم سے روڈ پہ بات کر رہی ہے, آہستہ آہستہ, اس سے شیخ سے پوچھیں گے, اس کے ہاتھ کا کھانا بند کر دیں گے, بات کرنا بند کر دیں گے, اسٹیجز ہیں. پھر اس کو جو ہے اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھائیں گے, بات چیت بند ہوگی, اس کے ساتھ سوئیں گے نہیں, اس کے بعد کوئی ایسی بات نہیں کریں گے. اس کے بعد پھر اسٹیجز میں آگے گال پر مارنا جائز نہیں, سر پہ مارنا جائز نہیں. یہ الٹا مطلب نکال لیتے ہیں اپنے مطلب کے لیے تاکہ دوسروں کے شرمندگی نہ ہو, دوسرے بھی ہنستے ہیں. ایک آدمی اگر خاموش ہے اور کوئی گناہ ہو رہا ہے نا تو چل جاتا ہے معاملہ, لیکن اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے آہستہ آہستہ اور دوسروں کو برباد کرے. دوسرے بھی بدھو ہیں. صاحب کہہ دینا چاہیے کہ آپ جس شیخ سے تعلق رکھتے ہو آپ تو اس کے الٹ بات کر رہے ہو, اپنے شیخ کو بدنام کر رہے ہو, اس کی تعلیمات کو آپ خراب کر رہے ہو. آپ کو عمل نہیں ہوتا, کوئی بات نہیں, ہم بھی گناہ گار ہیں بھائی, لیکن آپ شیخ کی تعلیمات کو تو اس طرح مت کرو خدا کے واسطے. لوگوں میں شیخ کو بدنام تو مت کرو.
نہیں شیخ تو ہمارا ہے، لیکن جہاں ہم جاتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں تو بھائی تم پھر وہیں جاؤ، پھر شیخ کو چھوڑو، تمہیں اتنے برس ہو گئے ابھی تک دین کی سمجھ ہی نہیں آئی تو چھوڑ دو۔ اب جوان بیٹا ہے نماز نہیں پڑھتا، اب اس کو مارے چماٹے کہ بھائی جو ہے وہ آہستہ آہستہ نہیں، آج ہی تمہیں سب نمازیں پڑھنی ہیں، تو کہیں بھی نہیں بیٹھے گا ابھی۔ اب آپ معاملہ الگ ہے، بھائی بچپن میں کیوں شاید نہیں کیا؟ اب جا کر مفتی مولانا محمد نعیم صاحب سے جا کر پوچھ لو، جا کر کہ بچے کو مارنے کا کیا حکم ہے نماز نہ پڑھنے پر، تب پتا چلے گا دین کیا ہے۔ ہر چیز کا ایک ہے، بیوی کا زیور ہے، وہ زکات نہیں نکال رہی، اب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اب آپ کیا ہوتا ہے زیور بغیر اجازت کی لے کر توڑ کر زکات ادا کر کے باقی پیسے اپنی ادھار چکا دیں گے۔ کچھ عقل بھی اللہ نے دی ہے، گوبر تو نہیں بھرا ہوا ہے، جو میرا آپ کی بہن میں یاد دلائے نا، یہ سب باتیں ایک حد کسی چیز کی ہونی چاہیے نا۔ یہ اتنا عرصہ ہو گیا ابھی تک، ٹھیک ہے بیگم صاحب آپ کو جانا ہے جائیں، میں نہیں چلتا نافرمانی کی جگہ پر، وہیں موت آ گئی تو کیا کروں گا؟ اب وہ جاتی ہے جائے، دیکھتے ہیں شوہر سے کیسا تعلق ہے پھر، لیکن خود ہی اٹھ کر جناب فلم پر جا رہے ہیں ساتھ میں، آہستہ آہستہ سمجھاؤں، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ آہستہ آہستہ کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہمارے کتنے دوست ہیں، بیوی نے کہا میں برقع نہیں پہنوں گی، پھر میں نہیں لے جاؤں گا، بہت روئی کا میں نہیں لے جاؤں گا، لوگ دیکھیں گے تو مجھے غیرت آئے گی، میں اس کی سر پھاڑ دوں گا، پولیس کیس بن گیا، مسئلہ ہو جائے گا، لوگ کہیں گے شرم نہیں آتی داڑھی رکھ کر، اور پھر اگر اکیلی نکلتی ہے تو اس کا کوئی پکڑ بھی نہیں۔ اب وہاں جا کر روڈ پہ کھڑے ہو کے مارے گا تو نہیں، پھر وہی اسٹیجز چلیں گے، ڈانٹنا، بات چیت نہ کرنا، اس کے ہاتھ کا کھانا نہ کھانا، لیکن یہ مفتی صاحبان سے پوچھ کر، اپنے شیخ سے پوچھ کر، یہاں بھی اپنی نہیں چلے گی بات۔ اس لیے اس کی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کل ہی ایک صاحب جو ہے وہ مسجد جا رہا تھا اصل یا مغرب میں، تو کہا کہ وہ جو حضرت کی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، اب کیا ہوا کہ پڑوس میں بہت ہنگامہ مچ گیا، اور بھائی نے اپنے بھائی کو ایسا مارا بھیجا نکال دیا۔ مثال بتا رہا ہوں، بہت خوب مارا، کیوں؟ بھابھی کے ساتھ پکڑا گیا۔ بھابھی تو میری ماں ہے، تو کیسے ماں ہے بھائی؟ دیور بھابھی کے لیے موت ہے، 4 بچوں کا ابا یا 4 بچوں کی اماں۔ اب یہاں شوہر صاحب کے آہستہ آہستہ بالکل ہولے ہولے، کچھ مت کہو، جو کرنا ہے کرنے دو، زندگی گزر رہی ہے گزرنے دو۔ اللہ ہر مومن کی حفاظت فرمائے اس شر سے، ایسی رسوائی سے اللہ ہر مومن کو، مجھے بھی ہر قسم کی رسوائیوں سے، ہر قسم کے گناہوں سے اللہ مجھے، میری اولاد، ہم سب کو جو موجود ہیں موجود نہیں، ہماری اولاد، گھر والوں کو، قیامت تک کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ معاف فرما کر، جز فرما کر، اور یہ ایسے لیکن کی آخری سرحد تک پہنچائے۔ دین کی سمجھ بہت بڑی نعمت ہے، روز مانگنا چاہیے اللہم اپنے لیے جب مانگے آدمی، اللہم فقہنی فی الدین وحببنی الی الناس، اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما اور لوگوں میں محبوب بنا۔ دین میں سمجھ رہے نہیں اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے، جس مجلس میں بیٹھے ہیں کہ اتنی سختی نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ دوسروں کو بھی کہہ رہے ہیں، اور دوسرے خاموش گونگے بیٹھے ہوئے چپ چاپ، ایک دفعہ آدمی ان کو کہہ دے بدتمیزی کے بغیر کہ بھائی ہم یہاں بیٹھیں گے نہیں، پھر ہم جس شیخ کے غلام ہیں وہ ایک بات کہہ رہے ہیں، آپ دوسری بات کہہ رہے ہیں، جبکہ آپ کا اس شیخ سے تعلق بھی ہے۔ اچھا آپ دین کی کسی شعبے میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر یہ بات کریں، ہمارے پاس یہ بات نہ کریں ہم، اور پھر یہ باتیں بھی بتا دیں، اس کا جواب تو پھر آپ ہمیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا تو چور پہ بیت ہوا تو حضرت نے فرمایا چوریاں کرتے ہو آہستہ آہستہ چھوڑنا، فرمایا بیت میں کہو بس میں مر جاؤں گا چوری نہیں کروں گا۔ پھر جو ہیرا پھیری کی تو حضرت ہنسنے لے کے فرمایا ٹھیک ہے آہستہ آہستہ ہو جائے گا، اب یہاں آہستہ آہستہ ہو گیا۔ جوتا چوڑتا توبہ کیا، اس کے بعد لوگ آئے کہ حضرت جوتا رکھتے ہیں یہاں، ملتا ہے یہاں، ایک پیس ملتا ہے یہاں، ایک پیس ملتا ہے اوپر کی منزل میں۔ حضرت نے سب کو بھیج دیا، اس چور کو بلایا کہ بھائی چوری کا حضرت الحمدللہ آج کے بعد کوئی چوری نہیں کی اس دن کے بعد سے، یہ کیا مسئلہ ہے کہ حضرت پرانی عادت ہے، تھوڑا ہیرا پھیری تو ہوگی نا۔ تو حضرت والا فرماتے تھے اس طرح نفس بھی تھوڑا ہیرا پھیری تو کرے گا، نفس بھی ہیرا پھیری کرے گا، پھر ایک دن یہ گناہوں میں موت نظر آئے گی۔ لیکن تمہارا ارادہ ہی نہیں ہے، تمہاری نیت ہی آہستہ آہستہ چھوڑنے کی، تو تم کیا چھوڑو گے، دوسروں کو کیا نصیحت کرو گے؟
نیت تو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ آج کی اس مجلس کے بعد میں مر جاؤں گا لیکن گناہ نہیں کروں گا. ہے ارادہ یہ؟ بس میں بھی یہ ارادہ کرتا ہوں اور اپنے اخلاق خراب نہیں کریں گے. ٹھیک. اب اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا، مایوس آ کر کوئی شیخ کے بعد آ کر بیٹھ گیا، شیخ کیا کہے گا؟ بیٹا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے اتنی توفیق دی، مایوس نہیں ہونا، آج سے پھر پہلے سفر شروع کرو. لگتے تھے بٹ کر رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ایک جلیبی تیل میں سارے ہندو جیل میں. آمین تو کہو آپ نے. سب یہ ایمان لے آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ جیل میں ان سے چکی پسوائیں گے اور پھر ان سے کہیں کہ آہستہ آہستہ. جہاد کرتے ہوتے بھی یہی کہنا چاہیے، بیٹا آہستہ آہستہ آگے بڑھو. جب سب کچھ کی گردن کٹ جائے نا پھر آہستہ آہستہ تم آگے بڑھنا. آہستہ آہستہ بالکل. ایک مارے تلوار گردن اڑا دے، دھوتی گرا دے. کلاشن کو بعد میں پہلے ایک گولی چلا ڈس. آہستہ آہستہ جب تو اپنی گولی لگ گئی وہاں پر مارو کٹ کر کے اڑاؤ تو آہستہ آہستہ. روزہ رکھو آہستہ آہستہ، ایک رکھو ایک نہ رکھو بیٹا. آہستہ 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 کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. زکات دو آہستہ آہستہ. 50 سال میں زکات دے دینا. جب آپ بوڑھے ہو جائیں، جب کوئی چیز گردن لٹک جائے یا جو بھی مطلب ہو، آہستہ آہستہ ہر چیز میں آہستہ آہستہ. کھانا بھی بیٹا کیا کھاتے ہو؟ ناشتہ 5-15 منٹ ختم کر دیا. آہستہ آہستہ عشاء تک چلنا چاہیے. دوپہر کے کھانے کا وقت ہی نہیں آئے گا. پھر رات کا کھانا آہستہ آہستہ، اس کے بعد جا کے فجر تک ختم ہوگا. آہستہ نیند بھی آہستہ آہستہ. سب چیزیں یہ تو جاری کرنا آہستہ آہستہ کے نام سے اس کو. ہر چیز میں آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے نا. فیکٹری جانا ہے آہستہ آہستہ. انشاءاللہ شام تک پہنچ جائیں گے. وہاں تو کہیں گے جہاں ٹریفک روکی گالیاں. یہ لکھا ہے نا، یہ اس بار بیان میں یہ بتانا ہے کہ 10 لوگوں سے پوچھا اخلاق کے بارے میں، 9 لوگ فیل ہوئے اس میں. کہ گاڑی چلاتے ہیں انہیں غصہ آتا ہے اور جملے بھی گندے استعمال کرتے ہیں. یہ سچ بتایا. 10 سے پوچھا 9 فیل ہو گئے. اور برسوں سے تعلق بھی ہے بھائی صاحب، پتہ نہیں کیسا تعلق ہے. یہ بھی اسی کا جھوٹا کھایا ہوا ہے. آہستہ آہستہ اس سے جھوٹا کھایا. ابھی آہستہ آہستہ تو چلے گی باتیں اور بھی. صحیح ہے نا. سر مڑانے جاؤ پھر آہستہ آہستہ. آج دن کے اندر سر مڑائیں گے جب تک ایسے ہی گھومتے رہیں گے. اور بھی کچھ آہستہ آہستہ.